ان وسوسوں کی شر سے جو خناس ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور خناس کون ہے؟ من الجنتی والناس، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو شیاطین جنس بھی ہیں، شیاطین انس بھی ہیں. شیطان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جو دو ہی مخلوقات ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بخشا ہے، جن اور انسان. تو جن بھی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اس طرح انسان بھی جو ہے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. کوئی بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسروں سے ہم جو ہے وہ انسپائر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا ایسی لیے جو ہے وہ ایسے دوستوں سے، ایسی دوستیوں سے بچنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ نیک صالح لوگ ہی ہمارے جو ہے وہ حلقہ احباب کے اندر. یہ بہت اہم ہے. صحبت صالحین، ایمان کے جو ایمان کی تقویت کے جو 5 ذرائع ہیں ان میں سے ایک صحبت صالحین ہے، کہ اچھے لوگوں کی صحبت. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص. سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر جو ہے اس کا ثواب ہے. وہ کس وجہ سے کہ سورہ اخلاص کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، ایمان باللہ بیان ہوا ہے. اور پورے قرآن مجید کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، 3 ایمانیات کا ذکر ہے. تو ایمان باللہ پوری جو ہے وہ اس کا خلاصہ سمجھیں اور اس کا جو نقطہ عروج سمجھیں، جس کو ہم کلائمیکس کہیں گے، وہ سورہ اخلاص ہے. تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہی پڑھ کے سونا چاہیے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ سورۃ الملک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کی. تسمیہ فاطمہ، وہ بھی ہے کہ اگر بندہ بس میں جا کے بیٹھے اور یہ پڑھ کے کہ جسم میں آتما دن پھونکے تو پوری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. سورہ فاطمہ پڑھنے سے یہ ہے کہ سورہ تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ جب بندہ بستر میں جائے نا، پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار پورے جسم میں مارے نا، تو پورے دن کی تھکاوٹ سے دور ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ، تسبیح فاطمہ، تو اللہ اکبر. تسبیح فاطمہ کی ہسٹری کیا ہے؟ کب ہمیں ملی؟ کس طریقے سے ملی؟ جب وصال کا ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کچھ جو چیزیں آئی تھیں بات رہے تھے، تو اس ٹائم میں تب سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے مطلب بدلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ وہ ہو. کس کا واقعہ ہے؟ وار ڈسٹریبیوشن جو فوڈس جنگ ہوئی تھی جس میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا. اور مسلمانوں کی جو قسمہ پرسی اور غربت کی زندگی تھی، ایک طرح سے اس میں ایک امید ملی تھی. بہت سارا مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے فرمائش کی کہ آپ مجھے کوئی غلام یا کوئی باندی دے دیں کہ میں جو ہے وہ چکی پیسنے سے اور مشکیزیں پانی بھر بھر کے لانے سے جو ہے وہ میں بہت تکلیف ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایگزیکٹ الفاظ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس سے بہتر چیز جو ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ تسبیح فاطمہ کے آپ نے بتائی. تو یہ پس منظر میں یہی ہے کہ وہ تھک جاتی تھی بہت. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ بات تسبیح فاطمہ میں کیا ہے؟ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور یہ بھی ملتا ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور ساتھ میں ایک مرتبہ ملا لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ بھی کہ اگر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس کو جسم پر پھیر لیں تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ بات شیراز نے بتائی، میرے علم میں نہیں تھی. لیکن ہم سونے سے پہلے کے اعمال ڈسکس کر رہے تھے. ساجد نے بات بتائی تھی، ساجد کیا؟ وضو کر کے سونا چاہیے. یہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. عمران بھی کوئی بات بتا رہے ہیں. اگر عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی آپ سوتے ہیں تو وضو عشاء کی نماز کے وقت ہوتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. یہ مطلب پیسے میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہے تو جی جو آپ نے کر لیا وضو عشاء کا اور آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، آپ کا باوضو تو ہے. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو باڈی کے جو اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے وضو میں کیا ہوتے ہیں؟ اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ہاتھ کا آخری حصہ، پاؤں کا آخری حصہ، سر کا جو ہے وہ سر کا مسا. تو جسم کے جو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو دھونے سے، میڈیکل سائنس میں یہ ایک ریسرچ ہے کہ ان کو دھونے سے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارملائز ہو جاتا ہے.
اور اس سے جو ہے پھر وہ نیند پر جو ہے وہ اچھے اثرات ہوتے ہیں. نیند اچھی جلدی آتی ہے اور اچھی نیند آتی ہے. اور جو ایک ڈیپ سلیپ ہوتی ہے نا وہ انسان اس تک جلدی پہنچ جاتا ہے. ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی صحیح طریقے. بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر اگر ہائی ہو جائے تو وضو کرنے سے کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. وضو کرنے سے بلڈ پریشر میڈیکل سائنس کے ایسا ہوتا ہے. بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ نارمل آ جاتا ہے. تو یہ اس کے بڑے فوائد ہیں. میڈیکل سائنس اس کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے کہ سوئیں تو باوضو سوئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں دنیا میں بھیجا. کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ ہم نے انسان کی اور جنوں کی تخلیق نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہم تو دن میں صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, مشکل سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں. رمضان کے صرف مہینہ روزہ رکھتے ہیں, باقی 11 مہینے تو روزے نہیں رکھتے. زندگی میں ایک بار حج کرنے کا حکم ہے, سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا ہے. تو باقی جو اوقات ہیں ان کے اندر پھر عبادت کس طریقے سے؟ تو ان میں یہی اعمال ہیں. اگر ان اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے, منکرات سے بچیں گے, فرائض کی ادائیگی پوری طرح کریں گے, تو پوری زندگی ہماری عبادت بن جائے گی. ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اگر ہم سنت کے مطابق سوئیں گے, وضو کر کے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا, اور جو دعائیں آپ کے معمول میں تھیں سورۃ الملک, اور بیچ میں ایک اور تذکرہ آیا تھا وہ میں بتاتا ہوں. تو اگر یہ کر کے سوئیں گے تو ہماری, اور رات کو پھر عشاء کی نماز تو ضروری ہے نا. یہ نہیں کہ یہ عمال تو رہے لیکن عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی. تو عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور پھر آدھی رات کا ثواب اس سے مل جاتا ہے عبادت کا. فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جائے گا. تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. تو یہ کتنا کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے نا, عشاء سوتا ہے تو اگر رات اس کی آنکھ کھل جائے نا تو جو دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. اور ایک فرشتہ بھی اس ساتھ لگ جاتا ہے جو دعائیں محفوظ کرتا رہتا ہے اس کی. بس ہم نے ٹائم کو تھوڑا اسٹرکٹلی فالو کرنے 11 بجے تک کا سوچا تھا کہ تہجد کے بارے میں رہ گیا. 2 بجے انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا. تو عام طور پہ میں جب اس طرح کے پروگرام میں پہلے جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہیں تو 2 بجے اٹھاتے ہیں, تو کچھ لوگ 2:15 بجے اٹھتے ہیں, کچھ 2:30 بجے اٹھتے ہیں. تو جو 2 سے 3 بجے تک کا تہجد کا ٹائم ہے وہ ایسا نہیں کہ سب کو لازماً پڑھنی ہے. جو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے جو نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے. اور انسان کو جو ہے اگر تھکاوٹ ہے اور دل نہیں کر رہا, توجہ اگر نہیں اپنی کر سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف, تو پھر ایسے وقت میں, ایسی حالت میں جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ توجہ بالکل مرکوز ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو جو ہمت, جس کے اندر ہمت ہو اور وہ رات کو اٹھ سکے تو ہم اٹھائیں گے, وہ اٹھے اور تہجد پڑھے. تہجد میں جو ہے وہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ کر کے جتنی پڑھنا چاہیں 2 کر کے 4 پڑھ لیں, یا اور ملا لیں 8 پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. 4 8 لیکن 12 بھی آتی ہے, کچھ روایات میں 12 بھی آتی ہے, روایات میں 12 بھی آتی ہے. نہیں, ایک نیت میں نہیں, 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. آپ کسی کو بول بھی سکتے ہیں اٹھانے کے لیے نا, اگر اسے میرے کو اٹھا دیں اتنی بھی پڑھنا چاہیے. نہیں, ایک نیت سے نہیں پڑھنی, نہیں ایک نیت سے تو میکسیمم 4, لیکن وہ تو جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں, لیکن نوافل میں جو ہے وہ 4 پڑھتے ہیں میکسیمم ایک نیت. کتنے بتایا آپ نے؟ 2 بجے اٹھنے کو بتایا. 2 بجے انشاءاللہ جو تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا. فجر کی نماز کا آغاز جو ہے 3:52 پر ہو, تو تہجد فجر سے پہلے ہوتی ہے. فجر کے بارے تہجد کے بارے میں اور بھی نئے ٹائم کے مطابق کچھ جو ہے وہ ایران, ابھی تک میں نے محفل برخاست نہیں کی ہے. محفل کے آداب میں سے تو محفل برخاست نہ کی جائے تو کوئی نہ ہو. اور محفل برخاست کرتے وقت جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے محفل کے جو بھی گناہ محفل میں ہوئے ان کے کفارے کے لیے.